بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کل سیریز کے نئے دور کے بہت سے تاریخی اور بڑے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ عثمان سیریز کی حالیہ قسط سے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا گیا، اور یہ دور اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ حالیہ قسط سے عثمان بے کی نئی ریاست جو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور رہی، اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا اور آغاز دکھایا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی اور اہم پیش رفت یہ تھی کہ اس ریاست کے آغاز کے لیے سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان بے کی حوصلہ افزائی کی، یعنی اس صورتحال کی مدد سے ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس دور میں ترکوں کی خفیہ تنظیم کی طرف سے بھی کائیوں کی بھرپور حمایت کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عثمان بے کی ریاست جو کہ ایک نومولود ریاست تھی اور محدود پیمانے پر ہی ابھی تک پھیلی ہوئی تھی، اسے یعقوب بے کی اس ریاست جو کہ کہیں زیادہ طاقتور اور طول و عرض پر پھیلی ریاست تھی، اس پر برتری دی گئی، جس کی ایک وجہ عثمان بے کا مضبوط اور مربوط ایسا ریاستی نظام تھا جسے ترکوں کی خفیہ تنظیم کے افراد کی طرف سے بھی بے حد پسند کیا گیا۔ اور پھر عثمان بے کا نظام انصاف بھی ایسا تھا کہ انہوں نے کم عرصے میں ترکوں میں دیگر ترک سرداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پذیرائی اور عزت کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ لیکن ناظرین، اب جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ریاست قائم کرنے کے بعد کے حالات کوئی آسان ہرگز نہیں ثابت ہونے والے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن سفر کا آغاز دکھایا جا سکتا ہے، تو ایسے ہی حالات اب اس سیریز میں بھی شروع ہو رہے ہیں، جہاں عثمان بے کو اپنی نئی نویلی ریاست کو بچانے کے لیے اور اس کی بقا کے لیے خطرناک دشمنوں کے خطرناک عزائم کو خاک میں ملانا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ اس قدر آسان نہیں ہونے والا، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے عثمان بے کو اپنوں کی غداری یا پھر مخالفت کا بھرپور انداز میں سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اسی کے ساتھ نئے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن اب یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس بارے میں اور نئی قسط کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے اہم واقعات کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ فراہم کریں گے۔ اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ عثمان بے اور منگولوں کے اختلافات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ شہزادی ماری اب کس کے قبضے میں ہے اور منگول اس شہزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کیا سوغوت کے حملے میں کسی بڑے جانباز کی شہادت بھی دکھائی جائے گی؟ عثمان بے اور منگول شہزادے کی پہلی ملاقات پر کوئی جنگ ہوگی یا نہیں؟ عثمان بے کے کون سے جانبازوں کی آنے والی اقساط میں تاریخی کامیابیاں دکھائی جائیں گی؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوغوت پر ہونے والے اس حملے کے بارے میں جس دوران منگولوں نے خوب تباہی مچائی اور انہیں ترکوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے دکھایا گیا۔ اور اب یہ بات واضح ہے کہ نئی قسمیں کائیوں کی اس حوالے سے شکست دکھائی جا سکتی ہے کہ منگول اس حملے میں کچھ تو کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن ایک بڑے مقصد میں انہیں ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ایسے کہ ترکوں کے مقدس سمجھے جانے والے شہر سوغوت میں منگولوں کا جو حملہ دکھایا گیا اسے ایک کامیاب حملے کے طور پر دکھایا جائے گا، جس دوران عثمان بے کے اتحادیوں اور جانبازوں کی شہادتیں بھی دکھائی جائیں گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ منگول عثمان بے کی آمد سے پہلے ہی سوغوت سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک جو ناکامی انہیں دیکھنا پڑے گی وہ شہزادی ماریہ کی بازیابی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ شہزادی ماریہ کو منگول اپنے ساتھ لے کر نہیں جا پائیں گے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ شہزادی ماریہ کو پہلے ہی قید خانے سے ایک اور محفوظ مقام تک پہنچا دیا جائے گا، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ عثمان بے کی آمد کے پیش نظر منگولوں کو وہاں سے نکلنا پڑ جائے گا، یعنی شہزادی ماریہ ابھی بھی کائیوں کی تحویل میں ہی رہے گی اور منگولوں کے پاس نہیں جا پائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر بات کریں سوغوت میں ہونے والی بڑی شہادتوں کے بارے میں، تو ناظرین اس تناظر میں جن کرداروں کا منگولوں کے ہاتھوں خاتمہ دکھایا گیا ہے وہ عثمان بے کے نہایت اہم اتحادی سنجاق سالار جو کہ بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن اس کے علاوہ دیگر حفاظتی سپاہیوں کی تو شہادت دکھائی جا سکتی ہے، لیکن آئیکوٹیل، بائسنگر یا کسی بھی بڑے جانباز کی شہادت ابھی نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ عثمان بے کی یہی جانباز شہزادی ماریہ کو بچانے میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس قدر خوفناک حملے کے باوجود وہ منگولوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انہیں خالی ہاتھ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ کو سوغوت کے بارے میں بھی کچھ بتاتے چلیں کہ سیریز میں سوغوت کو ترکوں کے ایک مقدس شہر کے طور پر اس لیے دکھایا گیا کیونکہ اسے ایک علم کے اور درویشوں کے گڑھ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے،
اور چونکہ درویشان کی موجودگی میں عثمان بے اس شہر کو ایک پرامن شہر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس شہر کو بھی جنگوں سے دور ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دشمنوں کی طرف سے اسی بدولت اس شہر کو عثمان بے کی کمزوری تصور کیا جاتا ہے اور بار بار اسے حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو صورتحال تھی سوغوت شہر کے بارے میں، لیکن اب ہم اس سیریز کے مزید سنسنی سے بھرپور واقعات کی طرف چلتے ہیں جو کہ عثمان بے کے جانبازوں اور ان کے نئے آنے والے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ اور اس لحاظ سے کل سیریز میں جو نئی بدلتی ہوئی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ عثمان بے کے جانبازوں کے حوالے سے ہے۔ اور اس سیریز کے نئے شروع ہونے والے اس دور کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس دور میں اب نہ صرف عثمان بے بلکہ ان کے ساتھ موجود ان کے جانباز بھی کسی ایک نہیں بلکہ مختلف محاذوں پر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عثمان بے اب ریاست بنانے میں بھی اس لیے کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ریاستی نظام کو سمجھتے ہوئے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور اسی لیے تو حالیہ قسط میں بھی عثمان بے کی بجائے ان کے قریبی جانباز بائندر بے، آئیکورتل اور کونورل کو ایک سب سے اہم کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے دکھایا گیا جو کہ شہزادی کو اغوا کرنے کا کارنامہ۔ اور ناظرین، یہاں پر کونورل کا ذکر نہ کرنا اور انہیں اہمیت نہ دینا بالکل ناانصافی ہوگی کیونکہ اس وقت کونورل بھی بھرپور انداز میں اپنا وہی کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے وہ تاریخی اعتبار سے مشہور بھی تھے۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو عثمان بے کے بعد کونورل اب ایک ایسے رول میں ہیں جو کہ ایک سربراہ اور ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور کونورل کے بارے میں یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ حقیقت میں بھی کونورل ایک ایسے تاریخی کردار ہیں جو کہ عثمان بے کے اسی طرح قریب رہتے تھے جیسا کہ اس سیریز میں بورانل کو دکھایا گیا، اور حتیٰ کہ اس دور کی جو چند مصوراتی اور تصوراتی تصاویر ترکی میں موجود ہیں ان تصاویر میں بھی کونورل کو عثمان بے کے تخت کے بالکل ساتھ ہی دکھایا گیا ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ بیم کے تاریخی جانبازوں کے حوالے سے ہم نے جو بھی کہانیاں سن رکھی ہیں اب اسی طرح کے حالات ہمیں نئی آنے والی اقساط میں دکھائے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے کونورل کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انہوں نے عثمان بے اور اورہان بے دونوں کے دور میں تاریخی قلعوں کو فتح کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ خیر، یہ تو بات ہی عثمان بے کے جانبازوں اور اس سیریز میں ان کے تاریخی رول کے بارے میں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں نئی قسط کی اس صورتحال کے بارے میں جہاں عثمان بے اور منگول شہزادہ آمنے سامنے آ جائیں گے، اور اس موقع پر دونوں کردار ہی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی باتیں کریں گے، بلکہ نئی قسط کے پہلے ٹریلر میں تو یہ بھی دکھایا گیا کہ منگول شہزادے کے ساتھ ملاقات اور اسے للکارنے کے بعد عثمان بے نے منگولوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کے اہم کردار کو بھی جہنم واصل کر دیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اس صورتحال کی حقیقت سے آگاہ کریں تو حقیقت ٹریلر میں دکھائی گئی صورتحال سے کچھ مختلف ہے کیونکہ نئی قسط میں عثمان بے اور منگول شہزادے کا آمنا سامنا تو ہوگا ہی، لیکن اس موقع پر منگول شہزادہ خود کو مشکل میں دیکھتے ہوئے عثمان بے کے ساتھ لڑنے کو ترجیح نہیں دے گا بلکہ خود وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا اور عثمان بے کو اپنے منگول نوکروں کے چکر میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس صورتحال کے پیش نظر عثمان بے نئی قسط میں منگول شہزادے کے ایک اہم کارندے کو جہنم واصل کریں گے اور یوں بیم کی منگولوں کے خلاف بھی ایک مرتبہ پھر سے کامیابی دکھائی جائے گی۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ہم ایک صورتحال آپ سب کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیریز میں عثمان بے کی بازنطینیوں کے خلاف تو بہت سی فیصلہ کن بڑی جنگیں دکھائی گئی، لیکن منگولوں کے خلاف کائیوں کا کوئی بڑا محاذ نہیں دکھایا گیا۔ لیکن اب آپ کے خیال میں سیریز کے اس نئے دور میں اور منگولوں کے بڑے کرداروں کی آمد کے بعد کائیوں کی منگولوں کے خلاف بھی کوئی بڑی جنگ دکھانی چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔